بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مرد مجاہد، تحریر شبانہ اسلم، پہلی قسط۔ جیسا کہ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ ہمارا وطن عزیز پاکستان قربانی اور مشکلات سے حاصل کیا گیا ہے۔ ہمارا پیارا ملک شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا وہ خواب ہے جسے ہمارے عظیم قائد محترم و محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر کا روپ عطا کیا۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی خاطر اپنے جان و مال اور عزتیں تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ وطن عزیز کو حاصل کرنے کا مقصد بت پرستوں کی غلامی سے رہائی پا کر خدائے واحد کی اسیری میں پناہ لینا تھی، اور پھر اتنی عظیم قربانیوں کے بعد اس پاک وطن میں کلمہ حق کہنے والی قوم کی بنیاد رکھی۔ اس عظیم قوم کی عظیم ماؤں نے ایسے سپوت پیدا کیے جنہوں نے ایسے ایمان افروز کارنامے سر انجام دیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ دینا کوئی آسان بات نہیں ہے، مگر یہ ایک مسلمان کی شان ہے کہ وہ اپنے دین و ملک کی خاطر دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے اور دشمن کو دھول چاٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میرے وطن کے شیر دل نوجوان اسی جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں، جو شہادت کو اولین درجہ دیتے ہیں اور شہادت کے درجے کو حاصل کر دینا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ پاک فوج کے شیر نوجوانوں کے کارنامے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا ہے اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ خدائے یکتا کی پرستش کرنے والا اور دو جہانوں کی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوبنے والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بن جاتا ہے تو کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسا سپہ سالار میسر آتا ہے، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جاتا ہے تو کوئی محمد بن قاسم بن جاتا ہے۔ تاریخ تو انہی شیر جوانوں کے ذکر سے بھری پڑی ہے، اور اس عشق کا سلسلہ رکتا نہیں، نسل در نسل چلتا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ہمارے پاک وطن کی مٹی میں بھی زور دکھاتا ہے۔ جہاں میجر عزیز بھٹی جنم لیتا ہے تو کہیں کم سن شہید راشد منہاس جام شہادت نوش کر جاتا ہے، کہیں ایم عالم جیسی چٹان دشمنوں کو انگشتے بدندہ کر دیتی ہے، تو کہیں یاسر جیسا نوجوان وطن عزیز کی قیمتی سرمایوں کو بچاتے ہوئے جان آفریں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس پیارے وطن کی تاریخ گواہ ہے کہ اس وطن کے شیر دل نوجوانوں نے دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی، ہمیشہ سینے پر گولی کھائی، اور اسے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس نے کبھی غافل دشمن پر پیٹھ پیچھے وار نہیں کیا، ہمیشہ للکار کر دشمن پر جوابی وار کیا ہے۔ تبھی تو تاریخ میں عظیم الشان ہستیوں کے نام سنہری حروف سے جگمگا رہی ہیں۔ ایسے ہی ایک مرد مجاہد کی ایمان افروز داستان آپ کے سامنے گوش گزار کر رہی ہوں، ان کی زبانی۔ اسفن یار، کام ڈاؤن، کنٹرول یور سیلف۔ ایک سپاہی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یوں اپنا ٹیمپر لوز کر لے۔ کیپٹن زبیر نے اس کی شانوں سے تھام کر اسے بٹھایا اور حیرت سے تکنے لگا۔ ہاں یار، جانتا ہوں میں، ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے یہ کہ جوش و جذبات سے نہیں، عقل و دانش سے کام لینا ہوتا ہے۔ وہ مٹھیاں بیچ کر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، مگر یار تم یہ بھی جانتے ہو نا کہ میں اپنے وطن عزیز کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا۔ وہ عثمان کو باہر جاتے دیکھ کر قدر اونچی آواز میں بولا تاکہ وہ بخوبی سن سکے۔ کیپٹن زبیر پر اسفن کا یہ روپ پہلی بار آشکار ہوا تھا۔ میں حیرت زدہ تھا کہ اتنے نرم مزاج انسان کا دوسرا انداز اتنا جارحانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ ہم لوگ میس میں کھانا کھا رہے تھے کہ وہاں ایک شخص نے سیاست پر بحث شروع کر دی جس کا نام عثمان تھا۔ دوران بحث اس نے پاکستان کے لیے نامناسب الفاظ کا استعمال کیا، جو کہ ویسے تو ہم سبھی کو ناگوار گزرا، مگر اسفن تو آپے سے ہی باہر ہو گیا اور بات تو تکرار سے ہوتی ہوئی نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ عثمان کو بڑی مشکل سے بچا کر بھیجا گیا، کیونکہ اسفن کے فولادی ہاتھ اگر اس پر تابڑ توڑ پڑتے
تو اس کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ عثمان کی شامت اعمال کے وصفن کے سامنے لب کشائی کی جرت کر بیٹھا۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ ایک وفادار سولجر اپنے وطن کے ساتھ کتنا مخلص ہوتا ہے اور اس کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کرتا۔ 16 علمی میں مارا گیا۔ عثمان دراصل کسی سول ادارے سے کمپیوٹرز مرمت کرنے آیا تھا اور اپنا جبڑا ٹڑواتے بچا۔ وہ تو شرمسار سا واپس چلا گیا اور باقی لوگ بھی جو بیچ بچاؤ کرانے آئے تھے وہ بھی اب منتشر ہو چکے تھے۔ لہٰذا اب میں نے اپنی تمام تر توجہ ایک بار پھر اسفن کی جانب مرکوز کر لی۔ میں نے ہمیشہ اسفن کو ہنستے مسکراتے ہی دیکھا تھا، مگر آج جانے کیسے وہ اپنے آپ سے اختیار کھو بیٹھا تھا۔ اس بات پر میں ابھی بھی اچنبھے میں تھا۔ اسفن، آپ کو غصہ بھی آتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا تھا، مجھے تو آپ ہمیشہ ہی متحمل مزاج اور بردبار ہی لگے ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یار کیا کروں، میں پاکستان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ تو سن سکتا ہوں نہ ہی برداشت کر سکتا ہوں۔ اسفن نے چہرے پر سختی لاتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ اوکے ریلیکس، لیو دس ٹاپک، چلو کینٹین چلتے ہیں اور چل کر اچھی سی چائے پیتے ہیں۔ میں نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ ہاں چلو، وہ فوراً رضامند ہو گیا اور ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا ہوا میرے ہمراہ چل دیا۔ مرد مجاہد، تحریر شبانہ اسلم، قسط نمبر 2۔ سپاہی کلرک اسفن یار، حسین چہرہ، دلکش مسکراہٹ، چوڑا شانہ، مضبوط جسم، اچھا قد کاٹ اور بہترین شخصیت کا مالک تھا۔ اسے ہماری بٹالین میں آئے ہوئے 3 ماہ ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ انتہائی قابل فوجی ہے جو کہ بے شمار فنی اور فوجی اعزازات حاصل کر چکا ہے۔ طبیعت میں عاجزی اور سادگی عیاں تھی۔ وہ ہنسمکھ تھا، خوش اخلاق بھی تھا۔ اس کی اسی نفیس شخصیت نے میرا دل مول لیا تھا اور یوں بہت جلد ہی ہماری دوستی بھی ہو گئی تھی۔ اسفن یاد کا تعلق خیبر پختونخوا کے گاؤں ہزارہ سے تھا۔ ہم چائے کا آرڈر دے کر باہر لان میں لگی ٹیبل چیئرز کی جانب بڑھ گئے۔ اسفن خاموش سا بیٹھا تھا، شاید اس کا ذہن ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے چند ثانیے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت سخت ذہنی کشمکش میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ قصابی جنگ سے اس کی دل و دماغ میں چھڑی ہوئی ہے۔ میں مسکرا دیا اور بالآخر خاموشی کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ یار اب تو منہ ٹھیک کر لو، جو ہونا تھا ہو گیا، لیو اٹ نا۔ وہ میری بات سن کر دل سے مسکرایا اور اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ جب سے ہم میں دوستی ہوئی تھی تب سے شام کے کھانے کے بعد ہم روزانہ یہاں بیٹھ کر چائے نوش کرتے اور گپ شپ سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ویسے بڑا فولادی ہاتھ ہے تمہارا۔ اس غریب کا جبڑا تقریباً ٹوٹنے ہی والا تھا اگر میں بیچ میں نہ آ جاتا۔ میں شرارت سے ہنسا۔ اس بات پر وہ بھی آواز سے ہنسا۔ میری بات نے اس کا موڈ کافی حد تک بحال کر دیا تھا۔ زبیر، ایک بات بتاؤ، اگر ہم فوجی نہ ہوتے تو کیا ہم بحیثیت پاکستانی محب الوطن نہ ہوتے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا۔ کیا ہم اپنے ملک سے محبت نہ کرتے؟ کیا ہم بحیثیت پاکستانی اپنے وطن کے لیے جان قربان نہ کرتے؟ میں اسے گنگ سا دیکھ رہا تھا۔ کیوں نہیں یار، یہ جذبہ تو پاکستان کے بچے بچے میں پایا جاتا ہے، میں نے جھٹ سے کہا۔ تو پھر کیسے کوئی اپنی ہی سرزمین کے بارے میں زہر افشانی کرنے کی جرات کر سکتا ہے جبکہ وہ اسی کی آزاد فضاؤں میں آزادی کی سانس بھی لے رہا ہو؟ وہ خفگی سے بولا۔ بات تو ٹھیک کہی ہے تم نے، میں نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ زبیر، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ میرے والد صاحب کا انتقال 1990 میں ہوا تھا جب میری عمر صرف 5 سال تھی۔ زمانے کے سرد و گرم سے ناشنا عمر۔ میری والدہ اگرچہ تعلیم سے بے بہرہ خاتون تھی مگر پھر بھی میرا ہوم ورک روزانہ دیکھتی تھی۔ وہ پوری جان لگا کر مجھے تعلیم دلا رہی تھی۔ انہوں نے کبھی میری پڑھائی کے معاملے میں لچک نہیں دکھائی۔
انہی کی انتھک محنت کا ثمر تھا کہ میں اسکول میں سب سے ذہین طالب علم تصور کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ میرے اساتذہ بھی میری قابلیت کی وجہ سے مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر یا انجینئر بنوں گا۔ لیکن وہ لہجے بھر کو رکا۔ لیکن کیا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ لیکن میں جب بھی کسی فوجی کو وردی میں راستہ دیکھتا تو میرا دل ہمکنے لگتا تھا۔ مجھے اس میں اپنا آپ نظر آتا تھا، اور میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ باندھ لیا تھا کہ نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، اور نہ ہی کچھ اور۔ میں اگر بنوں گا تو صرف ایک جانثار سپاہی۔ اسفن، جو اپنے بارے میں بہت کم بات کیا کرتا تھا، آج جانے کیسے دل کھول کر سامنے رکھ بیٹھا۔ میں نے موقع غنیمت جان کر مزید سوالات داغنے شروع کر دیے۔ ایک بات پوچھوں اسفن، تم فوج کے لیے کچھ مس فٹ نہیں ہو؟ تمہیں تو انفیکٹ لکھاری ہونا چاہیے تھا۔ ہر وقت تو تم کتابوں سے چپکے رہتے ہو۔ بڑے نفیس قسم کے شوق ہیں، جبکہ فوجی تو بس لڑائیاں، جنگیں، دفاع وغیرہ کے ہی کام کرتے ہیں۔ اس کا بے ساختہ قہقہا فضا میں بکھر گیا۔ زبیر، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میں بہترین نشانے باز رہ چکا ہوں؟ اور کیا تمہیں علم ہے کہ میں ڈویژن کی دوڑوں کے مقابلے میں سیکنڈ پوزیشن کا اعزاز حاصل کر چکا ہوں؟ اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی بھی ٹاسک کو وقت مقررہ سے پہلے پایا تکمیل تک پہنچانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوں؟ حتیٰ کہ دشمن نے اپنے منہ سے میری صلاحیت کا اعتراف کیا تھا۔ اسفن نے ایک ہی سانس میں تابڑتوڑ سوالات جڑ دیے۔ میں حیرت میں مبتلا ہو کر ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر اسفن اپنے ماضی میں کھو کر بولتا چلا گیا۔ زبیر، میں سپاہی کلرک اسفن یار اپنے یونٹ کا سب سے بہترین سپاہی مانا جاتا تھا۔ جب بھی کسی مقابلے کے لیے یونٹ کی نمائندگی کرنی ہوتی، میرا نام سہرِ فہرست ہوتا تھا۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے میری ذات کو یکسر بدل کر رکھ دیا، اور میں آفس تک محدود ہو کر رہ گیا۔ وہ رکا اور گہری سانس بھری۔ کون سا واقعہ؟ میں نے دلچسپی سے اسے دیکھا اور ہمتاً گوش ہو گیا۔ زبیر، یہ واقعہ اکتوبر 2005 کا ہے، جب ٹریننگ میں بہترین کارکردگی کا ایوارڈ لینے کے بعد میری پوسٹنگ ہماری ریجمنٹ کی بہترین بٹالین میں ہوئی۔ مجھے کشمیر کے نکیال سیکٹر میں تعینات کیا گیا۔ ابھی میری پوسٹنگ کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا ہولناک زلزلہ آیا، جس نے بہت تباہی مچائی۔ یہ زلزلہ اتنا خوفناک تھا کہ پوری دنیا میں اس کا چرچا رہا۔ آگے کیا ہوا، جاننے کے لیے دیکھیے، سنیے اگلی قسط۔ مرد مجاہد، تحریر شبانہ اسلم، قسط نمبر 3۔ ابھی میری پوسٹنگ کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا ہولناک زلزلہ آیا، جس نے بہت تباہی مچائی۔ یہ زلزلہ اتنا خوفناک تھا کہ پوری دنیا میں اس کا چرچا رہا۔ ہمارے یونٹ میں بہت سے لوگوں کا تعلق کشمیر سے تھا، اور تقریباً سب کے گھروں میں جانی و مالی نقصان ہوا تھا۔ اس لیے سبھی لوگ ڈیوٹی چھوڑ کر بنا بتائے رخصت پر چلے گئے۔ آرمی کو ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے آرڈرز جاری ہو گئے۔ کچھ سولجرز کو امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھیج دیا گیا۔ میں چونکہ بڑا ایکٹیو کمانڈو تھا، ماہر ترین نشانہ باز، اور اپنی ایونٹ کا سب سے ہوشیار سپاہی بھی تھا، لہٰذا سینئر آفیسرز کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس لیے جب زلزلہ آیا تو انہوں نے ہمیں آرڈرز جاری کیے کہ جو لوگ بٹالین میں ہیں وہ سب اگلی چوکیوں پر چلے جائیں۔ بٹالین میں میں اور میرا دوست خاور بھی میرے ساتھ تعینات تھے۔ ہم دونوں کی ہمیشہ سے رہی تھی کہ دشمن سے براہ راست آمنا سامنا ہو، اور آج ہماری دلی مراد بر آئی تھی۔ سو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ ہم دونوں ہی کو ایک ساتھ اگلی پوسٹ پہ اہم فرائض منصبی سونپے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس خوشی میں نیند نہ آ رہی تھی کہ اس رات کے بعد ہم صبح لائن آف کنٹرول پہ دشمن کی سب سے قریبی پوسٹ پر موجود ہوں گے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے۔ یہ ہمارا پہلا تجربہ ہونے جا رہا تھا۔
رات جیسے تیسے آنکھوں میں کٹی۔ اگلے دن پہنچتے ہی ہم تیار ہو کر خالد پوسٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ 2 گھنٹے کا پیدل سفر کرنے کے بعد بالآخر ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے، جو کہ دشمن کی پوسٹ سے صرف 200 گز دور تھی۔ پوسٹ کے دائیں طرف ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جس کے زیادہ تر مرد حضرات یورپی ممالک میں برسر روزگار تھے۔ کشمیر کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ یہاں آ کر یہ احساس اور بھی بڑھ گیا تھا۔ کشمیر کو جنت کا ٹکڑا یوں ہی تو نہیں کہا جاتا نا۔ میں نے جب سے یہاں قدم رکھا، میں تو اس کی فضول سے باہر نہ نکل سکا۔ وادی کشمیر جنت نظیر، بلند و بالا پہاڑ، خوشنما بہتے جھرنے، سرسبز وادیاں، قد آدم درخت، سیب و ناشپاتی کے باغات کی بہتات، ٹھنڈی یخ بستہ ہواؤں کی سرگوشیاں، برف کی چادر اوڑھے دلہن بنی حسین چوٹیاں، ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے، اور سب سے بڑھ کر خوبصورت اور مہمان نواز لوگ۔ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے گھر کیا عجیب نظارہ پیدا کرتے تھے۔ بائیں طرف 103 فٹ گہری کھائی تھی اور سامنے سرحد پار دشمن فوج کے سپاہی۔ خالد پوسٹ پر موجود نوجوانوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا اور ہمارے گولہ بارود اور دیگر ہتھیار جو ہم ساتھ لے کر چلے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ضروری سامان رکھنے چلے گئے۔ کتنا خوبصورت علاقہ ہے نا خاور۔ میں نے اطراف میں توصیفی نگاہ دوڑائی اور مسکرا کر خاور کو دیکھا۔ جی، اور یہاں کے لوگ اس علاقے سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، وہاں موجود حوالدار امتیاز نے معنی خیز مسکراہٹ سے بے ساختہ کہا۔ مجھے بے اختیار ان پہ پیار آیا۔ میں اٹھ کر ان سے بغل گیر ہو گیا۔ وہ حوالدار ہونے کے ساتھ ساتھ میرے استاد بھی تھے۔ چونکہ پوسٹ پر ہمارا پہلا دن تھا اور ہم اتنے ساز و سامان کے ساتھ پیدل چل کے یہاں تک آئے تھے، لہٰذا تھکن غالب آنا لازمی تھی۔ اس لیے ہمیں آرام کرنے کا کہا گیا اور صبح 4 بجے اٹھنے کا حکم بھی صادر کر دیا گیا۔ ہم عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو گئے تاکہ صبح تازہ دم ہو کر ڈیوٹی جوائن کر سکیں۔ اگلی صبح ہم ٹھیک 6 بجے یونیفارم پہن کر تیار چوک و چوبند کھڑے تھے۔ اسی اثنا میں سپاہی فیاض بھی آ گیا۔ چلیں سر، اس نے مسکرا کر پوچھا، اور میں جو قدرت کے حسین نظاروں میں کھویا ہوا تھا چونک اٹھا۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہ کی۔ سر جی، کمیونیکیشن لائن میں کہیں سے فالٹ آ گیا ہے، دعا کرے کہ کہیں قریب ہی ہو، ورنہ ہیڈ کوارٹر تک ساری وائر چیک کرنا پڑے گی۔ سپاہی فیاض نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں نے اس بات میں سر ہلایا، اس کے ہمراہ ہو لیا۔ لائن کے ساتھ چلتے چلتے ہم ہر ایک جوڑ کو چیک کر رہے تھے، کیونکہ اکثر فالٹ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جب تار کا جوڑ کھل جائے تو رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ میں چونکہ کافی دیر تک چلتا ہوا فالٹ چیک کرتا رہا تھا، اتنا لمبا راستہ طے کر کے تھکن سی ہونے لگی۔ میرا موڈ نہیں تھا، اس لیے صبح میں نے ناشتہ بھی اسکپ کیا تھا اور اب پیاس سے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ واٹر بوتل بھی کافی خالی ہو چکی تھی۔ فیاض، چلو آس پاس کہیں سے پانی ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے خالی بوتل لے کر حلق میں انڈیلی کہ سوکھے گلے کو تر کرنے کے لیے چند قطرے ہی میسر آ جائیں، مگر خالی بوتل میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ ہم قریبی گھروں کی طرف بڑھ گئے۔ 4 گھر چھوڑ کر ایک گھر کے باہر ایک بزرگ آدمی کسی کام میں مصروف تھے۔ وہ ہمیں دور سے آتا دیکھ کر ہماری طرف بڑھے۔ السلام علیکم چاچا، کیسے ہیں آپ؟ میں نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ انہوں نے میرے اور فیاض کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیا اور شفقت سے کہا۔